اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لسعیھا راضیہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کا اتنا صلہ دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کے صلے میں اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا مول ڈال دیا نا۔ لسعیھا راضیہ، وہ اپنی سائی پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، انہیں اونچی جنتوں میں بسایا جائے گا۔ اونچی جنتوں میں 100 جنتیں ہیں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی جنتیں بھی کئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، 4 چشمے ہوں گے جنت میں۔ یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظر ہے۔ یہ گدلا میلا کچیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے۔ لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے، اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا۔ یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی، اور ان چاروں چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے، اور فرمایا بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا، دودھ کی نہر میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے، تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا۔ تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا۔ کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے، وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا۔ تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ، مرفوعہ رفت والے، واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، وزرابی مبسوسہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی، چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے، جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبونگ، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں، اور جنت کا منظر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا، اور بلائے گا اردیتم، جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہے گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی تصور کر لیں، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مہمیز لگائیں، اور بڑے سے بڑا جو ہے جو دنیا کے نظارے دیکھ چکا ہے، وہ سارے نظاروں کو جمع کر کے کوئی منظر خود ساختہ بنائے، لیکن جنت اس سے بھی اچھی ہوگی۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا تصور تک نہیں ہوگا جو انہیں وہاں ملے گا۔ تو وہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، وہ کہیں گے اسی تے مالک گوڈے گوڈے راضی ہیں۔ اللہ فرمائے گا میں تمہاری جھولی میں ایک اور شے ڈالنے لگا ہوں، تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے میرے رب کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی، اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا میں ایک اور شے دینے لگا ہوں،
وہ تمہیں ملے گی، تم بالکل راضی ہو جائیں گے، تو وہ جھولی پھیلا لیں گے کہ مالک تیری مرضی، ویسے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ چیز جنتیوں کو نہال کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس نقشے کو بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عقیدوں میں جمال ہے اور جن کے عمل میں حسن ہے، جو عقیدے بھی خوبصورت رکھتے ہیں، جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے، جن کے عقیدوں کے اندر بے ادبیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر گستاخیاں نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر بدعات نہیں ہیں، جن کے عقیدوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں، اور جن کا عمل کوتاہیوں سے پاک ہے، یہ وہ پاک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو دو کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا۔ آقا کریم علیہ السلام، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں۔ چونکہ بہت سارے گناہ کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ المتشدقون المتفہقون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرنگی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ عام دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو وہ مشکل سے مشکل الفاظ بولتے ہیں۔
جبکہ وہ بیچارے تو سادی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ بول کر کسی کے اوپر جو ہے وہ روب جما رہے ہوں. تو یہ بات نہیں ہوتی. جب بات کریں آپ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کی بات کی جائے اور اس طرح کی مثالیں ان کو دی جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے. مچھر کی مثال دے کر کہ اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے. دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی, اس کا معدہ خراب کرنا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا, اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے. اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو, اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری اور ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے. لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں, جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں اور بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں. تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے. تو یہ حسن ہوتا ہے. اصل فساد ہے ہی یہ ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ تو اہل دوزخ سے ہوں اور نہ شریروں میں ہمارا شمار ہو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمائی. فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے. اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی, جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے. لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے. اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا, اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو. اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو, اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی, زکوٰۃ بھی دینا ہوگی, روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا. جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کرو گے. پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں. ارشاد فرمایا الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے. چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب 800-700 سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے, چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی. جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پترا جو آگے کر دیا جاتا ہے, جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے, اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا. وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ, یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے. تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں. آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا, یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع, ان کی کروٹیں بستروں سے
الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، حتیٰ بالغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے؟ جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں؟ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد، سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سر بلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔ میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی، تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو، لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا، تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا۔ ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں، تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں، میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے، لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے
طلباء کی خدمت کی ہے. جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا. آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں. یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں. تم نے ان پہ بم گرائے اور انسانیت خاموش ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے. تو یہ بچے ہوتے ہیں، بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے. تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے. جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا، مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے. تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں. یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے. تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا. کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا. بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا. تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا. جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے. تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا. اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں. اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا. رات پڑی، سویا مقدر جا کے. کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہیں، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے. تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا. یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا. کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا. حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا. جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو دو کام کر لینا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا. ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا. یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے. کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایسا شخص جو کسی ارض فلات میں، کسی جنگل میں، کسی اجاڑ میں تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا، اور کوئی اور شخص بھی اس جنگل میں پھنسا ہوا ملا تو اس نے اس سے 2 گھونٹ پانی مانگا.
حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی تھا کہ اگر 2 گھونٹ پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو پانی پھر بھی موجود رہتا، لیکن اس نے اس ڈر سے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے تو میں اس کو کیوں دوں، تو اس نے پانی نہیں دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہیں دیا، آج میں بھی تیری طرف التفات نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ اللہ سے پیار کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد، نصرت اور اعانت یہ اللہ کے حضور عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ معاشرے کے لاچار، مجبور، بھوک، افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا لوگوں کی ضرور مدد اور نصرت کیجیے۔ اس وقت دنیا بھوک اور افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق ہماری ہمسائیگی میں افغانستان کے اندر 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ، ان کا بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح روہنگیا کے اندر زندگی جتنی کٹھن ہے اور جس اذیت میں وہ لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اسی طرح یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور شام کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ سخت سردی کے اندر اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور یتیموں کی ہے، بیوگان کی ہے، بوڑھوں کی ہے، مفلوق الحال لوگ جبر مسلسل کی طرح زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے تھر کے اندر دیکھیے، زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ان کو نصیب نہیں ہیں۔ جس کٹھن اور تلخ زندگی سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ زندگی گزار نہیں رہے، زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سانسیں نیزوں کی انیاں ہیں۔ اذیت، تکلیف، بھوک، ننگ، افلاس، فاقے، بے چینی، اضطراب، دکھ، محرومیاں، ذرا ان سب بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کا ایک تصور کیجئے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر جو آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے مقدور بر اپنا کردار بھی ادا کریں؟ اللہ امت مسلمہ پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگرچہ کوئی کافر ہو، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو، بھوک، ننگ اور افلاس میں مبتلا ہو، ہمارا دین اس کی مدد، نصرت، اعانت اور تائید کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اس کا مذہب پوچھے بغیر، اس کا مسلک معلوم کیے بغیر، اس کی ذات پوچھے بغیر، اس کی شہریت پوچھے بغیر۔ جہاں بھی افلاس میں، غربت میں، بے چینی اور بدحالی میں کوئی بھی ہو، آپ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔